بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چہار یارش تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شفیع یوم النشور احمد مجتبیٰ شفیع روز جزا سرور حد و سرا محبوب کبریا سیاح لامقام خاتم الانبیاء امام الانبیاء سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب اس کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع سخن جس کی طرف میں اجمالی طور پر قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ موضوع یہ ہے کہ اسلام کا فلسفہ حیا اور ہمارا طرز عمل۔ اسلام نے حیا، پردہ، اس کا جو درس دیا اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ جہاں پر اسلام نے مسلمان عورت کو حیا کرنے کا حکم دیا تو مردوں کو بھی حیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے تو عام طور پر ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ اس بندے کے اندر تو حیا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو وہ ایک جو ایمانی حلاوت ہوتی ہے وہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ حیا ہمارے ایمان کا اتنا ضروری حصہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل سے حیا چلی جائے فافعل ما شئت، پھر وہ جو مرضی کر لے، نہ اس کو اللہ کا کوئی حیا ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول کا کوئی حیا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر نہیں، ہم معاشرے میں ایک جملہ بولتے رہتے کہ فلاں کے سامنے، فلاں بیٹے کے سامنے اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو حیا ہی نہیں تھا کہ بات کیسے کرنی ہے۔ یہ عام طور پر ہم جملے اس طرح کے بولتے رہتے کہ اولاد کو حیا نہیں ہے کہ والدین کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، یا بولنا کیسے ہے، یا بیٹھنا کیسے ہے، یا بڑوں کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، حیا نہیں ہے۔ آج آزادی کے اظہار رائے کے نام پر اور مختلف مغربی فطروں کے نام پر اور سازشوں کے نام پر مسلمانوں کے در سے حیا کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ آج بیٹے کو، اولاد کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو، تمہیں کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم اپنے باپ سامنے باپ ہو یا ماں ہو یا جو بھی ہو، تم اپنے حق کی آواز بلند کرو، تمہیں کسی سے کوئی ڈرنے اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا حق ہے بولنا، لہذا تم بول سکتے ہو۔ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ اسلام آزادی دیتا ہے، پابندی نہیں اتنی لگاتا، لیکن اسلام یہ درس دیتا ہے کہ جب سامنے باپ ہو تو باپ کا حیا کرنا ہے، جب سامنے ماں ہو تو ماں کا حیا کرنا ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے یا ان کے دل کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مسلمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے،
اسلام نے یہ درس حیا دیا، اسلام نے یہ وفا کا درس دیا، اپنے بڑوں کے ساتھ بڑوں کی عزت اور بڑوں کے ساتھ ادب اور محبت کا۔ ویسے تو اس حیا پر ہم بات کریں جو اسلام نے درس حیا دیا تو بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لیکن اس کا ایک اہم اور بڑا ضروری پہلو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، خواتین کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر اگر حیا ہو تو نسلیں سنور جاتی ہیں، اور اگر خواتین کے اندر حیا نہ ہو تو آگے آنے والی نسلوں میں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خواتین با حیا ہیں، مائیں با حیا ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول با حیا ہے، با پردہ ہے، تو آنے والی نسلیں بھی با حیا اور با پردہ ہوں گی۔ اور اگر ہمارے گھر کا ماحول یہ خراب ہو جائے گا، اس میں حیا نہیں رہے گی، اور کبھی آزادی اظہار رائے کے نام پہ کہا جائے گا کہ مجھے تو بولنے کا حق ہے، میں اب جوان ہو گیا ہوں یا میں اب بڑا ہو گیا ہوں، تو اب میری مرضی میں جس طرح کا لباس پہنوں، میں اپنے ابا جی کی مرضی کیوں مانوں کہ میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کا لباس پہنوں، یا میں یہ چیز کھاؤں یا یہ چیز پیوں، یا پھر میں یہ کام کروں اور یہ نہ کروں۔ اسلام نے اتنی آزادی نہیں دی ہے کہ بالکل ایک بندے کو ماں باپ سے آزاد کر دیا جائے، اور نہ ہی اسلام نے تنگی کی ہے، بلکہ اسلام نے اعتدال کا رستہ اپنایا ہے۔ ماں باپ کو بھی ان کا حق دیا، اولاد کو بھی ان کا حق دیا، اور درس یہ دیا کہ تم میں جو بندہ اس راہ اعتدال پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی اللہ کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب خاص کر آج کل نوجوانوں میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا ڈریسنگ سینس ہمارے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے، جی ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل لباس کیسا چل رہا ہے، آج کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، جی آج کل لباس ہم نے کس طرح کا پہننا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے اپنی مرضی سے پہننا ہے۔ اور جب ان کا لباس دیکھا جائے تو وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں جو جسم پہ پہنا ہوا ہے تو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ اس نے لباس پہنا ہوا بھی ہے یا نہیں پہنا ہوا۔ تو اتنی آزادی اسلام نہیں دیتا، اور یہ پرانی آیات سے متصادم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اپنی مرضی کا لباس پہنوں، اب میں اپنی مرضی کا جو کچھ کروں، اتنی اسلام آزادی نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ رسول کے احکامات کے تابع دار ہو، اور اگر تم اس سے روگردانی کرو گے اللہ رسول کی ناراضگی مول لو گے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں اللہ رسول کے احکامات کی تابع داری کرنی ہے، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں، ہر لحاظ سے ہم اللہ رسول کے تابع ہیں۔ کلمہ پڑھنا ہی اسی چیز کا نام ہے، کلمہ پڑھنا ہی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو تابع دار کر دینا، اپنے آپ کو فرما بردار بنا لینا۔ اگر کلمہ ہم نے پڑھنا ہے، مرضی اپنی کرنی ہے، تو پھر کلمہ کس چیز کا پڑھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب لڑکا یا لڑکی بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب وہ جو مرضی کرتے پھرے، نہیں۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اسلام نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ کیا ہے؟ جو بھی بندہ گناہ کرے گا، جو بھی گناہ کے راستے پہ چلے گا، وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ پھر اسی کی تشریح کے اندر احادیث مقدسہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ مسئول ہے، یعنی ہر بندہ تم میں سے راعی ہے، یعنی کہ ہر بندے سے اللہ قیامت والے دن پوچھے گا کہ تجھے اولاد دی تھی، بتا اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر کے آیا ہے۔ ہر باپ سے پوچھا جائے گا، ہر ماں سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اولاد دی تھی، اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت کیسے کر کے آئے ہو، جواب دو اس کا۔ تو جواب دے نہیں ہے کیا والدین اللہ کی بارگاہ میں؟ جہاں پر وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر والدین بھی جواب دیں، اور اللہ رسول کے احکامات کے جواب دے الگ، اور والدین کی فرما برداری کے الگ جواب دیں۔ اسلام نے جو درس حیا دیا ہے، اس کا مفہوم
بڑا وسیع ہے، لیکن آج یہ موضوع منتخب کرنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ جب ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل کو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے زنا پہ بات کی، اینکر نے زنا پہ کویسچن کیا کہ یہ جو زنا ہوا ہے فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے وزیر اعظم نے جواب دیا کہ جو لوگ بالخصوص جو عورتیں آدھا لباس پہن کر یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم نظر آتا ہے تو یہ ایسے کام ہیں جس سے زنا کرنے کی طرف وجہ بن جاتی ہے، سبب بنتا ہے جو زنا کرنے کا۔ ایک اسباب، زنا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بنتا ہے کہ عورتیں بے پردہ اور بے حیا ہو کر پھر رہی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ اور بے حیا ہیں وہاں پر۔ آپ نیوز چینل لگا کے دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کر وہاں پر عورت بے حیائی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو یہی ہمارے وزیر اعظم نے بات کی کہ اگر ہمارے معاشرے میں زنا کو روکنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پردے کو فروغ دینا ہے، حجاب کو فروغ دینا ہے، حیا کو فروغ دینا ہے۔ تو یہ تو اسلام کا تقاضا ہے، اور ہمارا ایسا منافق میڈیا ہے کہ اس نے بجائے اس بات کو اس پوائنٹ آف ویو میں لینے کے انہوں نے کہا جی وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا اس لیے ہو رہا ہے کہ عورتوں نے لباس صحیح نہیں پہنے ہوئے، اگر عورتیں لباس صحیح پہنے تو زنا ختم ہو جائے، وہ اس طرف چل پڑے۔ حالانکہ یہ تو اسلام کا تقاضا ہے بنیادی، اور یہ جو بے حیائی ہے کیا اسلام اور یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا؟ آج سے 50 سال پہلے کی پی ٹی وی نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کس طرح کے لباس ہوا کرتے تھے، اور ابھی کے دیکھ لیں، ہیں تو وہ بھی خبریں ہیں، ابھی کی بھی خبریں۔ آج سے 50 سال پہلے کی ڈرامہ انڈسٹری دیکھ لیں، فلم انڈسٹری دیکھ لیں، ہے تو وہ بھی فلم انڈسٹری ڈرامے بن رہے ہیں، اور اب کے دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ یہ میں اس لیے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ہم دن بہ دن بے حیائی کی طرف کس طرح دلیری کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جوان ہو گئے ہیں، ہماری مرضی، ہم جس طرح کا مرضی لباس پہنے، ہم جس طرح کے مرضی اپنے لباس پہنے، جو مرضی ہم کریں، ہم جوان ہو گئے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ تو یہ نظریہ سراسر قرآنی آیات اور احادیث کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر کون سا مرضی لباس پہنے، پھر تو اسلام کے احکامات ہی جاری نہیں ہوں گے۔ جب مسلمان ہیں تو مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ تسلیم کرنے والا۔ ہم نے کس کو تسلیم کیا؟ اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کے رسول کو تسلیم کیا، ان کے احکامات کو تسلیم کیا۔ جب ہم نے ان کے احکامات کو تسلیم ہی نہیں کیا تو ہماری مسلمانیت کدھر رہ گئی ہے؟ کیسے ہم مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا کلمہ صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ دیا تو بس اب ٹھیک ہو گیا؟ کلمہ کے آگے کچھ تقاضے ہیں۔ جب ہم اسلام لے کر آئے ہیں تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ادھے تتر تے ادھے بٹیر نہ بڑھو۔ جب مسلمان ہو تو اسلامی تہذیب اپناؤ۔ اول تو یہ ہے کہ عورتوں کو اسلام نے حیا کا درس دیا، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کا درس دیا، اور پھر اگر وہ باہر مجبوراً نکلے بھی تو وہ حجاب پہ نکلے، پابردہ ہو کر نکلے، پتہ چلے یہ مسلمان خاتون جا رہی ہے۔ یہی نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بھی تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ عورتیں کیا کیا کرتی تھی؟ انہوں نے لباس ایسے پہنے ہوتے تھے جن سے ان کے جسم نظر آ رہے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حیا کا درس دیا، اور مردوں کو بھی یہی درس دیا کہ تم بھی حیا کے درس کو اپناؤ، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنی نظر میں، مختلف اس کے پہلو ہیں۔ میں صرف اشارتاً کر کے آگے گزرنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ جو کنسیپٹ بولا جا رہا ہے کہ تم بڑے ہو گئے ہو، تم جوان ہو گئے ہو، اب تمہاری مرضی تم جیسے کر لو، نہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری مرضی نہیں ہے بلکہ ہمارے اللہ کی مرضی ہے اور ہمارے رسول اللہ کی مرضی ہے۔ ہم حقیقی مسلمان تب ہیں جب ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈال لیں جیسے ہمارا خدا چاہتا ہے اور جیسے ہمارے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ کامیابی اس بات میں ہے
کامیابی اس بات میں نہیں ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، شاید ایک پانی کے اوپر بننے والے بلبلے سے بھی کم ہے اس زندگی کی اوقات، اور ہم اس زندگی کی خاطر اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اگر ہم ان کے لباسوں پر توجہ دیں تو کانوں کو ہاتھ آتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں وہ کہاں گیا حیا کا درس اسلام کا، اور آگے ہماری آنے والی نسلیں کدھر جائیں گی؟ اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر ان جنرل آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے آدھے آدھے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ چھوٹی بیٹیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے لباس آدھے آدھے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کو اس لیے آدھے لباس پہنا دیے گئے، اور وہ لباس جو ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، جو ہمارے کلچر کا بھی حصہ نہیں ہے، ہمارے پنجاب کی تہذیب کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ تو سراسر ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، وہ لباس ہم نے ان کو ادھر پہنا دیے، اور ان بچوں میں حیا کدھر آ گیا، اور ان کو حیا کا درس کدھر رہ گیا؟ پھر وہی بچے جب یونیورسٹیوں میں گئے تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں؟ کبھی انہوں نے پینٹ اوپر سے پھاڑی ہوئی ہے، کبھی انہوں نے کوئی اور ڈیزائن بنایا ہوا ہے، کبھی انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے۔ جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے اگر ہم لباس دیکھ لیں تو ایک اللہ معاف کرے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنے ہوتا، اس طرح کے لباس ہو چکے ہیں۔ کہاں گیا وہ حیا کا درس، اور کہاں گئے وہ اسلام کے احکامات، کہاں گئے وہ قرآن کے واضح احکامات؟ یہ تو ہم گناہگار ہو گئے نا آج کل۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو بھی حکم فرمایا قرآن پاک میں۔ وہ ازواج ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ازواج ہیں جن کو میں نے خود اپنے محبوب کے گھر آباد کیا ہے، جن کا نکاح خود اللہ نے کروایا ہے، جن کے جنتی ہونے کا اعلان خود اللہ نے قرآنی آیات میں فرمایا، یہ وہ ازواج ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارا آج کا طرز عمل کیا ہے؟ بحیثیت، اگر ہم گھر میں بحیثیت باپ کے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کیا ہماری بیٹی کا لباس حیا والا ہے؟ اگر ہم بحیثیت بھائی کے ہیں تو ہم اپنی بہن کو دیکھیں کہ کیا ہماری بہن کا لباس حیا والا ہے؟ غور کریں ہم، اور دیکھیں اپنے گھر کو سنواریں، اور پھر آگے باہر کی بھی بات کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں حیا کا ماحول تب بن سکتا ہے جب ہمارے گھروں میں حیا کا ماحول بنے گا، اور یہی تربیت آگے جب جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ازواج امہات المؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک کی پاک ازواج کو فرمایا کہ اے میرے محبوب کے گھر آباد ہونے والی پاک باز عورتوں، تمہاری مثال عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کے گھر آباد فرما دیا ہے۔ کتنی شان والی وہ عورتیں ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا حرم عطا فرما دیا، اور ہماری مسلمان عورتیں یہ بھی تو شان والی ہیں، یہ بھی تو مقام والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری جو غیر مسلم عورتیں ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کا ان کو وہ شرف کلمہ پڑھنے کا تو حاصل نہیں ہے، اور جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، تو جب یہ عورت یہ بیٹی بنی تو آقا کریم نے فرمایا یہ صرف بیٹی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے رحمت ہے، اور آقا کریم نے فرمایا اس کی تربیت کرو گے، تربیت کر کے اس کا گھر آباد کرو، اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں میرے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمائے گا، جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ کیوں یہ مقام ملا اس عورت کو؟ کون سی وہ عورت تھی جس کو زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا، اور آج اس عورت کو جو مقام ملا، جو عزت ملی، وہ اسلام کی وجہ سے ملی، اور اسلام نے جو درس حیا دیا وہ آج ہم بلا بیٹھے۔ اور مسلمان عورتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم نے فرمایا اگر یہ ماں ہے تو یہ صرف ماں نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنت رکھ دی ہے۔ ہے کسی مذہب میں یہ تعلیم؟ ہے کسی دنیا کے کسی مذہب میں یہ تعلیم کہ ماں کو کسی نے ماں کے قدموں تلے کسی نے جنت رکھ دی ہو؟
یا بیٹی کو کسی نے رحمت کہا ہو. یہ تو ابھی آج یہ مغربی لوگ اٹھ رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے تو تب سے عورتوں کے حقوق دیے ہیں جب آقا کریم نے کلمہ پڑھایا اور اسی وقت آقا کریم نے فرما دیا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کی عزت بھی ایسے ہی ہے جیسے مسلمان مردوں کی عزت ہوتی ہے اور ان کو وہ رسپیکٹ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے نام لے کر ارشاد فرمائے, ان کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے قرآن پاک کے اندر. تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے میرے محبوب کی ازواج آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اور مسلمان عورتیں بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں کیونکہ یہ غیر مسلم عورتوں سے ممتاز ہیں. ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے, ان کے اندر وہ مسلمانیت ہونی چاہیے, وہ حیا ہونا چاہیے, اللہ رسول کے احکامات کا حیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور تم اپنے دل کے اندر زیادہ تقوی اور خشیت رکھا کرو, اور جب تم بات کرنے لگو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کی ازواج اگر تم بات کرنے لگو غیر محرم اور مردوں سے تو اس وقت تم نے نرم لہجے سے بات نہیں کرنی ہے بلکہ سخت لہجے میں بات کرنی ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا گمان یا وہم تک بھی نہ جائے. حالانکہ جو نبی پاک کی ازواج ہیں یہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے جب بات کرنی ہے تو ایک لہجے کے اندر کرنی ہے اور اس کو نرمی سے نہیں کرنا کہ اگلے بندے کے دل میں کوئی خیال جائے کہ میرے لیے کوئی نرم پہلو پیدا کیا جا رہا ہے یا میرے دل میں ان کے لیے کچھ ہے, کچھ کھوٹ ہے تو اس وجہ سے یہ نرم لہجے سے بات کی جا رہی ہے. اللہ نے منع کیا کہ نرم لہجے سے بات بھی نہیں کرنی ہے. اور پھر فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ کہ تم اپنے گھروں میں قیام کیا کرو اور جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے تو باہر غیر مردوں کو دکھانے کے لیے پھرا کرتی تھی, ایسے مت پھرا کرو. اس آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں قیام کرو, اور زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اور ان کو اپنا بناؤ سنگار دکھایا کرتی تھی. آج ہم دیکھیں کیا ہمارے معاشرے میں یہ منظر نہیں نظر آتا ہمیں کہ عورتیں یہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں یا پھر سوشل میڈیا ہے اس پر یہ جو بے حیائی اور اس فحاشی کا سیلاب ہے اس کو کون روکے گا اور ان کو کون بتائے گا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے, آپ اللہ رسول کے احکامات کے تابع ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسا مرضی آپ لباس پہن لیں, جیسا مرضی آپ بول لیں, ایسا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر کچھ حدود و قیود ہے, ہم نے اللہ رسول کے احکامات کو ماننا ہے. اور یہ جو بغاوت کا ذہن ہے نا یہ شیطان کا ذہن ہے, یہ مغربیت والا ذہن ہے اور ان لوگوں کا ذہن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, اب ہم جو مرضی کریں ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے تو وہاں پر آج نہ کوئی باپ کی عزت ہے نہ ماں کی عزت ہے. جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہاں پر اولڈ ہوم بنے ہوئے وہاں پر جا کے چھوڑ آتے ہیں. اور ہمارے اسلام نے کیا درس دیا, والدین بوڑھے ہو جائیں تو تم نے والدین کا دل بھی نہیں دکھانا ہے بلکہ تمہاری عبادت بھی تب قبول ہوگی جب تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ راضی ہوں گے. ذرا بتائیں تو صحیح ایسا مذہب کون ہے, کون سا ہے دنیا میں جس نے اتنی اعلیٰ تعلیمات دی ہوں. اور آج ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو انہی اعلیٰ تعلیمات سے ہم دن بدن دور کرتے جا رہے ہیں اور وہ اسلام کے درس حیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بہت ساری اس میں باتیں ہیں لیکن میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا کہ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور شریعت مقدسہ کے اندر یہ لگائی گئی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں یہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. مطلب اس کا کیا ہے کہ اپنا لباس ایسا پہنا کریں جس میں ان کا جسم بالکل بھی نظر نہ آئے. یہ اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا اور اسی قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر آپ یہ ٹی وی چینلز اور اس طرح کی جو بے حیائی ہمارے سامنے سر عام ہو رہی ہے اس کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں بحیثیت قوم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جلابیبہن فرمایا نا اس کا مطلب ہے کہ ایسا لباس پہننا
جو جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، جسم کے جو خد و خال ہیں وہ نظر نہ آئے۔ اگر ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس سے جسم نظر آ رہا ہے پھر تو لباس پہننے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے جو چیزیں ظاہر ہیں، ویسے تمہارا چہرہ ظاہر ہے، ہاتھ تمہارے ظاہر ہیں، پاؤں سامنے نظر آتی ہیں، یہ اگر نظر آئیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چہرے کو ڈھانپ لینا، اس میں پردہ کرنا، نقاب کرنا، یہ زیادہ افضل ہے اور اس کو کرنا چاہیے تاکہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اسلام نے یہ حکم عطا فرمایا۔ اب یہ شرط لگائی اسلام نے کہ سب سے پہلے نمبر پہ لباس اچھا ہونا چاہیے مسلمان خاتون کا، اور اس دوسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مسلمان عورت شوخ اور بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے، چست کپڑے یعنی فٹ کپڑے نہیں پہنے، تاکہ مسلمان مردوں کی نظریں اوپر نہ اٹھیں۔ جب سامنے باحیا عورت ہوگی تو ایک مسلمان باحیا کی نظر خود ہی جھک جاتی ہے کہ سامنے باحیا ہے، میں نے اس کی طرف بے حیائی کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ اگر سامنے بے حیا کھڑی ہے تو پھر تو جو ایک مرد ہوتا ہے یا پھر جو بے حیائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر برائی ہوتی ہے ان کی شیطانیت ویسے ہی جاگ اٹھتی ہے۔ تو اگر بے حیائی کو نہیں روکا جائے گا تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلام نہیں رک پائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری اولاد ہی ہمیں کہے گی کہ آپ ہم پر لباس پہننے پہ کیوں پابندی لگا رہے ہیں، ہمارا جتنا دل کرے ہم لباس پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری شرط جو لگائی وہ یہ لگائی کہ عورت لباس ایسا پہنے جو باریک نہ ہو، یعنی اتنا باریک لباس نہ ہو جس سے نیچے سے جسم نظر آئے۔ یہ بھی قرآن پاک میں شرط لگایا، حدیث مقدسہ میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، ایسا لباس مرد کو بھی پہننے سے منع کیا گیا جو اتنا باریک ہو کہ نیچے سے اس کا جسم نظر آتا رہے، منع ہے۔ اور اگر وہ زیادہ باریک ہو جس سے واضح طور پر نظر آئے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور عورت کے لیے تو زیادہ پردہ ہے، اس کے لیے باریک لباس پہنا، خاص کر یہ گرمیوں میں آج کل لباس ایسے آ گئے ہیں، عورتوں کے دوپٹے ایسے آ گئے ہیں کہ وہ بالکل پتلا ہوتا ہے، نیچے سے سارے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو دوپٹہ لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا جی ٹرینڈ آیا ہوا ہے، فیشن آیا ہوا ہے، آپ کو لباس سینس نہیں ہے، ٹرینڈنگ کا نہیں پتہ ہے، آج کل دنیا کس کو فالو کر رہی ہے، آپ 2000 سال پرانے ہو کے جی رہے ہیں، ہم نیو ماڈرن لوگ ہیں، ہم نئی ماڈرن ٹائپ کا لباس پہنیں گے۔ ماڈرنزم کے اسلام مخالف نہیں ہے، اچھا لباس پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنے، لیکن جو اسلام نے بنیادی اصول بتائے ہیں نا، اپنی اولاد کو ان بنیادی اصولوں سے دور مت ہونے دیں۔ جو قرآنی اصول ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ایسا پتلا لباس نہ پہناؤ اپنی اولاد کو جس سے ان کے جسم نیچے سے نظر آنے شروع ہو جائیں۔ ان کو شروع سے بچپن سے باحیا بناؤ، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جہنم میں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم نے فرمایا ایک وہ جماعت جس کے پاس گائے کے دم کی طرح بڑے بڑے کوڑے ہوں گے اور وہ ایک جماعت دوسرے کو مار رہی ہوگی، اور دوسری جماعت یہ وہ ہوگی کہ یہ وہ عورتیں جہنم میں ہوں گی جنہوں نے ظاہری طور پر لباس تو پہنا ہوگا لیکن حقیقت میں ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ جسم کو ڈھانپ لینا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، مسلمان ملک کے اندر کیا ہماری مسلمان خواتین کا لباس ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھانپا ہوا ہے؟ بلکہ ہمارے ٹی وی چینلز ان خواتین کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں جو اپنے جسموں کو زیادہ کرنا کر کے پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ الٹا ہمارے وزیر اعظم نے وہ بات کی کہ عورت کو باحیا ہونا چاہیے، وہ الٹا سارے اس پہ شروع ہو گئے، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قرآنی آیات اور احادیث سے بندے کو معلومات نہ ہو اور الٹا قرآنی آیات اور قرآنی فلسفے کو رد کر دینا صرف اپنی ذات کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر۔ آقا کریم نے فرمایا یہ عورتیں جو پتلا لباس پہنتی ہیں یا ایسا لباس پہنتی ہیں جن سے جسم نظر آتے ہیں یا جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا جنت وہ ہے کہ جس کی خوشبو کئی کئی میل تک دور سے آئے گی۔ جو پتلا لباس پہننے والی عورت ہوگی یا اپنا ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اس کے جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا وہ جتنی بھی پارسا ہو، وہ جتنی بھی نیک ہو، اس کا دل کتنا ہی تقوی
گناہ سے بھرا ہوا ہو، آقا کریم نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر پائے. لوگ کہتے ہیں تقویٰ دل میں ہے جی، میں دل میں کتنی نیک ہوں یہ مجھے پتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ لباس میں کیا رکھا ہے، پردے میں کیا رکھا ہے، حجاب میں کیا رکھا ہے؟ حجاب تو دل میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے. تو ان قرآنی آیات کا کیا جواب ہے؟ آپ کے دل میں حضرت سیدہ عائشہ سے زیادہ حیا ہے؟ آپ کے دل میں حضرت سیدہ فاطمہ سے زیادہ حیا ہے؟ آپ سیدہ فاطمہ سے زیادہ حیا کرنے والی ہیں؟ اللہ نے حضرت سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ پردہ کرو، سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ پردہ کرو، نبی پاک کی امہات، نبی پاک کی ازواج کو فرمایا کہ پردہ کرو. میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، نبی پاک کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کے حجرہ مبارکہ کے اندر نبی پاک دفن ہے نا، روضہ انور، نبی پاک دفن ہوئے، حضرت عائشہ ادھر ہی رہ رہی تھی. اس کے بعد حضرت ابوبکر دفن ہوئے، حضرت عائشہ ادھر ہی رہتی تھی حجرہ کے اندر، کیونکہ ایک والد تھے اور دوسرے خامن تھے، دونوں مارم تھے، تو حضرت عائشہ ادھر ہی رہتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت عمر کو میرے حجرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں، تو میں نے وہ حجرہ چھوڑ دیا کیونکہ قبر میں غیر معلوم آ چکا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے الگ رہنا شروع کر دیا، اور جب بھی میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی قبر پر، اور جب میں اپنے والد ابو بکر سے ملنے کے لیے قبر پر جایا کرتی تھی، تو آپ فرماتی ہیں میں پردہ اور حیا کر کے جاتی تھی، میں حجاب کے اندر جایا کرتی تھی. اے مسلمان خاتون، یہ سوچ، اگر وہ عورت جو ام المومنین ہے، جو جنت میں جنتی عورتوں میں اعلیٰ مقام والی ہے، نبی پاک کی زوجہ ہے، قبر کے اندر رسول اللہ ہو، قبر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہو، اور قبر پر جانے والی سیدہ عائشہ ہو، ساتھ قبر کے اندر صرف حضرت عمر جو قبر کے اندر موجود ہے، جو خود جنتی ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اگر سیدہ عائشہ حجاب اور پردہ کر کے جاتی ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ سوچ اس بات پر. جو یہ کہتی ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، میرے دل میں پردہ ہے جی، اوپر کپڑوں میں کیا رکھا ہے جی، دل میں پردہ میں نے بنایا ہوا ہے جی، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ عورتیں برقعے پہن کے اندر کیا کرتی رہتی ہیں؟ بڑی بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں، اور ساری دلیلیں ایک طرف رکھو. حضرت سیدہ عائشہ سے آپ زیادہ پاک ہیں، آپ کا دل زیادہ پاک ہے سیدہ عائشہ سے. آپ نبی پاک سے زیادہ کون پاک کردار شخص ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ کون پاک کردار شخص ہے؟ اور وہ بھی حضرت عمر قبر میں ہے، ظاہری طور پر زندہ بھی نہیں ہے، وہ قبر میں بھی حیا اور پردے کا حکم ہے. آج ہماری خواتین کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ قبروں پر جانا اچھی بات ہے، قیامت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، جانا چاہیے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. لیکن آج ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہی عورتیں بے حیا ہو کر جا رہی ہوتی ہیں، بے پردہ ہو کر جا رہی ہوتی ہیں. اول تو لباس ایسے ہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھنے نہیں ہوتا، اور اگر لباس ٹھیک بھی ہو تو پھر پردہ نہیں کیا ہوا ہوتا، حجاب نہیں ہوتا. حضرت سیدہ عائشہ یہ حدیث بات یاد کر لیں، میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ یاد کر لیں کہ حضرت سیدہ عائشہ نبی پاک کی وفات کے بعد حضرت عمر جب دفن ہوئے تو حضرت سیدہ عائشہ پردے اور حجاب کے ساتھ قبر پر جایا کرتی تھی. اگر قبر پر جانا حجاب کے ساتھ ضروری ہے تو زندہ کے سامنے جانا تو اور زیادہ ضروری ہے، وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے حجاب ہونا چاہیے. اگر مجبوری پڑے عورت کو باہر قدم رکھنے کی تو ہم غور کریں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہمارے ٹی وی چینلز پر، ہمارے سوشل میڈیا پر ہم سب لوگ مجرم ہیں. جو نہیں بول رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ہر بندہ آج فیس بک کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کیا ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے؟ ڈرامے کا کوئی سین ہو جائے اس پہ پوسٹیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، فلاں ڈرامے میں فلاں کام ہو گیا جی، ساری عوام رو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. باقی سارے کاموں میں آواز اٹھا رہے ہیں. اگر نہیں اٹھا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی کمپین چلائی سوشل میڈیا پہ؟ کہتے ہیں سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ جو بے حجاب اور بے حیا عورتیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں یا ٹی وی چینلز پہ آتی ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی نہیں کیا. ہمارے اندر کوئی اجتماعی شعور اور اجتماعی سوچ ہی نہیں ہے. بہت ساری آیات ہیں اس کے ضمن میں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مقدسہ بھی موجود ہے.
جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حیا کا درس دیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں حیا کریں، مرد بھی حیا کریں۔ پہلی بات ہے، دو باتیں ہیں، ساری بات کا خلاصہ میں دو جملوں میں عرض کرتا ہوں کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے ظاہری طور پر، ایک ہے ظاہر کا حیا اور ایک ہے اندر کا حیا۔ ظاہر کا حیا کیا ہے؟ جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کا لباس بھی اچھا ہو جو جسم کو ڈھانپنے والا ہو، عورت کا لباس بھی اچھا ہو جو جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ یہ ہے ظاہری لباس، اور یہ ظاہری لباس ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے اللہ نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے حکم فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کہے نہیں میں ظاہری طور پہ آدھے کپڑے پہن لوں، میرے اندر بڑا یار یہ اندروں میں بڑی نیک ہوں یا اندروں میں بڑا نیک علی تو جی وجہ بھی پائے کو تاکی ہے۔ بھائی اللہ رسول کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ اس کے مقابلے میں اپنی عقل کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ قرآنی آیت کے مقابلے میں عقل کی دلیل قابل قبول ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اور مقابلے میں ہم اپنی عقل کی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، تو کیوں ہم کرتے ہیں پھر ایسا؟ تو ایک ظاہری لباس ہے اور ایک باطنی لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ظاہری لباس یہ ہے کہ مرد اور خواتین اچھا لباس پہنے جس سے ان کا جسم ڈھانپ جائے، دونوں اپنی نظروں میں حیا کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، جو مومن ہیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے حیا کے ساتھ چلے، جو مومن خواتین ہیں، مومنہ خواتین ہیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے حیا کے ساتھ چلے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اور اس کے بعد پھر دل کی باری آ جاتی ہے، اندر باطن کی باری آ جاتی ہے۔ ظاہر پاک ہے تو باطن قبول ہے، ظاہر پلید ہے جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے، باطن کی بات ہے نا۔ اگر گندے کپڑوں سے نماز پڑھیں گے، ناپاک جسم سے پڑھیں گے، گندے کپڑوں سے پڑھیں گے، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لباس اتار کے نماز پڑھیں گے، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ وہ ستر کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلام کے احکامات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حق سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔